مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وقال تبارك وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشین میری محترمہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، حضرت مفتی سیف الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا فرمان تھا کہ آپ کچھ اردو میں تھوڑی دیر بات کر دیں، تو حضرت کے حکم پر لبیک کہتا ہوا میں حاضر ہوا آپ لوگوں کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح سچی بات کہنے کی اور سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج مدرسہ جامعہ خاتم النبیین کا وہ دن ہے جس کا ہماری طالبات جو فارغ ہو رہی ہے، سند فراغت حاصل کر رہی ہے، دور حدیث ختم کر رہی ہے، ان لوگوں کا انتظار تھا کہ وہ دن آئیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج ان کی مدرسے سے فراغت کا دن ہے، نہ کہ علم سے، مدرسے سے فراغت کا دین ہے نہ کہ علم سے۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مفتی سیف الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ اس مدرسے میں شروع سے لے کر اخیر تک بوائز اور گرلز دونوں کے لیے، طلباء اور طالبات دونوں کے لیے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے محنتوں کے ذریعے سے اس مدرسے کو قائم کیا اور ہماری آنے والی نسل کے لیے تعلیم کا، عقائد کا انتظام فرمایا۔ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ اس مدرسے کو ترقیات سے نوازے، نظر بد سے اللہ اس مدرسے کی حفاظت فرمائے۔
سارے ہی مدرسوں کی اللہ حفاظت فرمائے، لیکن خصوصاً ہمارے اس ایریے میں الحمدللہ بہت ہی محنت سے حضرت مفتی صاحب نے اس مدرسے کو قائم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں آنے والے جتنے بھی طلباء اور طالبات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے جو علم انہوں نے حاصل کیا اس میں بے انتہا برکت نصیب فرمائے، اور جتنے بھی اساتذہ کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ شروع سے لے کر اخیر تک ہمارے اس مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، بہت بعض تو وہ ہے جو کئی سالوں سے پڑھا رہے ہیں، اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کی عمر میں عمل میں برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عافیت نصیب فرمائے، اور خصوصاً حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کو اللہ صحت اور عافیت نصیب فرمائے، اور اللہ ان سے دین کا خوب کام لیتا رہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، علم کو حاصل کرنا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، علم کو حاصل کرنا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن خصوصاً خواتین کے اندر میں علم حاصل ہو جائے یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کی بنیاد خواتین اور عورتوں پر رکھی ہے، معاشرے کی بنیاد، معاشرے کا سدھار یہ ماں اور بہنوں بیٹیوں پر رکھا ہے، اور بچوں کی تربیت میں تعلیم دلانے میں ماؤں کا حق اور کردار زیادہ ہے، ماؤں کی محنت زیادہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج دنیا میں بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے صلحاء، مفسرین، محدثین، علامہ، مفتیان کرام ہمیں نظر آ رہے ہیں جو اپنے علم کی وجہ سے، اپنے وعظ و نصیحت کی وجہ سے، اور اپنے تقاریر کی وجہ سے، اپنے تقوی اور ورع کی وجہ سے دنیا میں مشہور نظر آتے ہیں۔ فلاں علامہ صاحب، فلاں مفتی صاحب، فلاں شیخ صاحب، فلاں ولی صاحب، فلاں اور فلاں، یہ بڑے دنیا کے اندر میں مشہور نظر آتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کردار، ان کے پیچھے محنت ان کی ماؤں کا ہے، جو سوائے اخلاص وہ کونے میں بیٹھ کر اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ اس تربیت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا میں مشہور ہوتے ہیں۔ زیادہ تر اثر ماؤں کا ہے، ماؤں کا کردار، ماؤں کی محنتیں، ماؤں کی گوج بچوں کی تربیت کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ ان کی دعائیں، ان کا رونا، بچوں کے لیے دعائیں کرنا، جس کی وجہ سے آج یہ پروان چڑھا۔ ہمارے مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، دارالعلوم یعنی جب میں دیوبند میں میرے والد صاحب پڑھاتے تھے، میں اس وقت 5 سال کا تھا، حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں ایک عورت تھی، دیوبند کے سارے خاندان کے بچے اس عورت کے پاس تعلیم پڑھنے کے لیے جاتے تھے، یعنی قاعدہ بغدادی، قرآن، نماز، عقائد، یہ سب سیکھنے کے لیے اس عورت کے پاس جاتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں دیوبند کا کوئی خاندان ایسا باقی نہیں جو اس عورت کے پاس نہ پڑھا ہوا ہو، اور ایک نسل نہیں، فرمایا 4 نسل تک انہوں نے قرآن اور قاعدہ بغدادی اما پارا اس عورت سے سیکھا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے بھی اس عورت سے شروع میں قاعدہ بغدادی پڑھا ہے، اور صرف پڑھاتی نہیں تھی، پڑھانے کے ساتھ ساتھ بچوں کی فکر کرتی تھی۔ اگر یہ قرآن پڑھ کر لڑکا چلا گیا یا لڑکی نے قرآن پورا کر لیا، پھر اس کی فکر کرتی تھی کہ یہ بچی اور بچہ آگے کیا کر رہا ہے، اس کی فکر کرتی تھی، اس کی تعلیم کی، اس کی تربیت کی، یہاں تک کہ مفتی صاحب فرماتے ہیں میں اپنے والد صاحب کے ساتھ پھر موو ہو گیا پاکستان، تو ایک مرتبہ کراچی وہ عورت آئی، اس نے پوچھا تقی کیا کر رہا ہے، میرے پاس کچھ مہینے پڑھا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کے کردار کیسے، میں نے سنا ہے ان کو عرب سے اوود ملا ہے۔ فکر اس وقت بھی ہے جب اتنے بڑے عالم بن گئے، اور فرمایا دارالعلوم دیوبند سے بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر پیدا ہوئے، اور جن کی ابتدا اس عورت سے ہو رہی ہے تعلیم کی۔
کتنی مائیں ہوگی جنہوں نے اپنی بچی پر محنت کی ہوگی کہ آج وہ دین انہوں نے دیکھا کہ میری بیٹی مدرسے سے سند فراغت حاصل کر رہی ہے. بہت بڑی بات. اس میں ماؤں کی دعائیں ہیں، ماؤں کا رونا ہے، ماؤں کا تڑپنا ہے، ماں باپ کی دعائیں اور اوپر سے باپ کی دعائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئی اور فرمایا اللہ کے حبیب یہ مرد تو روزانہ ایوری سیکنڈ آپ کی نصیحتیں مسجد میں سنتے رہتے ہیں اور ہمیں گھر کی کام کاج کی وجہ سے، بچوں کی تربیت کی وجہ سے ہمیں موقع نہیں ملتا کہ ہم آپ کی مجلس میں تشریف لائیں اور آپ کا پروگرام سنیں، آپ کی نصیحتیں سنیں، آپ کی باتیں سنیں. آپ ہمارے لیے، عورتوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے لیے ایک دین مقرر کر دیں کہ ہم بھی آپ کی مجلس میں آئیں اور آپ ہمیں نصیحت فرمائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تھرسڈے، جمعرات عورتوں کے لیے مقرر کیا. عورتوں کے لیے فرمایا ایوری تھرسڈے میں تمہارے سامنے سپیچ دوں گا، نصیحت کروں گا. عورتیں بیان سننے کے لیے آتی تھی. ان مجالس میں سے ایک مجلس کے بارے میں محدث کبیر، محدث العصر علامہ مفتی یوسف صاحب لدھیانوی فرماتے ہیں ان مجالس میں سے ایک مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کسی عورت کو، کسی ماں باپ کو 2 بیٹیاں دے دے. 2 بیٹیاں. ویسے تو امام غزالی لکھتے ہیں اللہ کسی کو 3 بیٹیاں عطا فرما دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں تو اللہ تینوں بیٹیوں کو قیامت کے دن ماں باپ کے لیے جہنم میں جانے سے آر بنا دیں گے. حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہ 2 بیٹیاں، فرمایا 2. محدثین فرماتے ہیں اگر ایک کا سوال کرتے تو ایک کا بھی یہی حکم فرماتے اللہ کسی ماں باپ کو 1 بیٹی بھی دے دے قیامت کے دن اگر اس کی تعلیم و تربیت کی. آگے فرماتے ہیں حضرت کہ 2 بیٹیاں دی یا 1 بیٹی کسی کو اللہ نے عطا فرمائی یا 3 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس کی تعلیم و تربیت، عقائد اور اس کی دین کی فکر کی ماں نے، باپ نے، اور اس کو پروان چڑھایا دین کی طرف، اچھے راستے پر چلایا، اس کی اصلاح اور تربیت کی فکر کی، ان کو ان راستوں پر نہیں چلایا جیسے عام طور پر بیٹیاں بغیر پردے، بغیر اسکارف کے، ننگے بدن، شارٹ کپڑے پہن کر بازار میں گھومنے والی، نہ نماز پڑھتی ہے، نہ عبادت کا شوق، نہ قرآن تلاوت کا شوق، نہ تو ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کی نافرمانی. ایسی لڑکیاں اگر بڑی ہو گئی، فرمایا ایسی نہیں، اس کی تربیت شروع سے کی. جیسے میں نے کل جمعہ میں ایک بات کہی تھی کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا بیٹا اور تمہاری بیٹی 7 سال کی ہو جائے، 7 ایئرس کی ہو جائے، تو اس کو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں مرو اولادکم بالصلاۃ، تمہاری اولاد کو نماز کا حکم کرو. کب سے؟ 7 سال کی عمر سے. حالانکہ اس کے نماز کا حکم آ رہا ہے 15 سال پر، جب یہ بالغ ہوگی 14 سال پر، جب یہ بالغ ہوگا تب نماز کا حکم. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کی عمر کی ہو جائیں تب سے کہہ رہے مرو اولادکم بالصلاۃ، تمہاری اولاد کو جب یہ 7 سال کا ہو جائے یا ہو جائے وہ لڑکی تو اس کو نماز کا حکم کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک ایسی عبادت اس کے ذمہ آنے والی ہے جس کو مرتے دم تک کرنا ہے اور ایک مرتبہ نہیں کرنا ہے. چلو زکوٰۃ تو سال میں 1 مرتبہ، روزہ سال میں 1 مرتبہ، حج زندگی میں 1 مرتبہ، عمرہ کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں. لیکن یہ نماز ایک ایسی عبادت ہے وہ دین میں 1 مرتبہ نہیں، دین میں 5 مرتبہ ہے. اور اشارتاً کنایتاً پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں 700 مرتبہ حکم دیا. 700 times Allah talking about salah in his holy book in Quran Kareem. 700 مرتبہ. ایک ایسی عبادت ہے کہ روزانہ اس کو ادا کرنا ہے.
اس کی عادت ڈالنے کے لیے 8 سال پہلے سے محنت کروائی جا رہی ہے، پریکٹس۔ جیسے ایک کھلاڑی کھیل میں جانے والا ہو میدان میں تو کئی دن پہلے وہ پریکٹس کرتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کے اندر میں جتنے بھی کھیل ہیں وہ پہلے پریکٹس کرتے بعد میں میدان میں آتے ہیں۔ فرمایا تمہاری نماز کو صحیح بنانا ہو، تمہاری نماز میں کنسنٹریٹ اور خشوع اور خضوع والی بنانی ہو اور نماز کی پابندی کرنی ہو تو تمہیں 8 سال پہلے سے محنت شروع کرنی پڑے گی۔ جب 7 سال کا ہو جائے اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو۔ اب تو یہ درخت جب 15 سال کی ہو جائے، بڑا ہو گیا، اب کہتے ہیں نماز پڑھ، وہ کہاں سے پڑھنے والا ہے، وہ کہاں سے پڑھنے والی ہے؟ وہ چھوٹا پلانٹ جو تھا اس کو تم ہلا سکتے تھے رائٹ اور لیفٹ کی طرف، جب یہ 7 سال کا تھا عادت ڈالی جاتی 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا۔ میرے نبی فرماتے جب 10 سال کا ہو جائے تمہارا بچہ یا بچی تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو، اس کو تنبیہ کرو، اس لیے کہ ابھی وہ وقت قریب آ رہا ہے، وقت قریب آ رہا ہے فرض نماز کی ادائیگی کا۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر ماں باپ نے اپنے بچوں کی تربیت صحیح انداز سے کی ہے، اسلامی تربیت کے حساب سے اس کی اسلامی اعتبار سے تربیت کی ہے، تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں یعنی اللہ کے حبیب اور وہ ماں باپ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی، we will enter in جنت together۔ بچوں کی تربیت پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بات بیان فرمائی ہے۔ کیوں؟ معاشرے کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے اور اسی طرح بچوں کی تربیت کے اعتبار سے ان کا کردار ہے۔ اب یہ ہماری طالبات الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک وقت تک انہوں نے علم کو حاصل کیا، اب فارغ ہو کر گھر پر جائے گی۔ اب ان کی نئی زندگی، وہ زندگی جن کو جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ پڑھا ہے ان کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے کہ میں نے کتاب الطہارت پڑھا ہے، وضو میں نے پورا سیکھا ہے، میں نے تیمم سیکھا ہے، میں نے غسل سیکھا ہے، میں نے نماز سیکھی ہے، میں نے روزہ سیکھا ہے، میں نے حج سیکھا، میں نے معاملات سیکھا، میں نے معاشرت سیکھا، میں نے اخلاق سیکھا، میں نے بخاری سے، میں نے مسلم سے، میں نے ترمذی سے، میں نے ابو داؤد سے، میں نے حدیث کی کتاب سے، میں نے اپنے اساتذہ سے ساری باتیں سیکھی ہے۔ اب آج سے میں کوشش کروں گی کہ میرے وضو میں بھی سنت کے مطابق وضو ہو، میرے اخلاق بھی سنت کے مطابق، اسی طرح میری نمازیں، میرے روزے، میری عبادت، میرا ملن چلن، میرا ملنا چلنا، ماں باپ کی فرمانبرداری، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، یہ ساری گھریلو معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، اپنی خانگی زندگی، اللہ کے ساتھ عبادت کے اعتبار سے، مخلوق کے ساتھ میں اسی طرح زندگی گزاروں گی جس طرح میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے اپنے اساتذہ سے ان کتابوں سے پڑھا ہے، میری زندگی میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزاروں گی۔ ہمارے حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت اقدس ڈاکٹر عبدالحی عارفی فرمایا کرتے تھے کہ جب تم فارغ ہو تو سب سے پہلے ایک نیت کر لو کہ اب سے میرا رجوع اللہ ہر وقت رہے گا، یعنی میں اللہ کی طرف ہر وقت رجوع کروں گی۔ ہر وقت کوئی بھی میرے سامنے مسئلہ آ جائے، کوئی بھی، یہاں تک کہ اپنے وضو کے لیے بھی، یا اللہ مجھے ایسا وضو کرنے والے میں سے بنا دے جو تیرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، تاکہ میرا وضو قبول ہو اور میرے گناہ معاف ہو جائے اور مجھے دنیا میں بھی نور ملے اور قبر میں بھی، اور قیامت کے دن یہ وضو میرے لیے نور بن جائے۔ اسی طرح ہر عبادت کے اندر، یہاں تک کہ اپنے معاملات میں بھی، اپنے معاشرت میں بھی اللہ سے ہر وقت دعا کرے، اے اللہ مجھ سے ایسا کوئی کام نہ ہو جس سے تو ناراض ہو جائے، تیری رضا والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آپ نے نام تو سنا ہوگا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، جنہوں نے کتنی خدمت کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ غار میں بھی کھانا لے کر جانے والی، دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر کے اس میں کھانا باندھ کر کے لے جانے والی، یہی اسماء بنت ابو بکر ہے۔ کتنی تکلیف انہوں نے اٹھائی،
فرمایا جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچی اور ان کی شادی ہوئی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ زبیر وہ صحابی ہے جن کو ان 10 صحابہ میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے. دنیا میں ان کی بیوی اسما بنت ابی بکر ہے. سب سے پہلے ان کے گھر بچہ پیدا ہوا جس کا نام عبداللہ ہے مہاجرین میں سے. جب یہ ہجرت کر کے آئے ان کے گھر سب سے پہلے بچہ پیدا ہوا عبداللہ ابن زبیر. ان کا واقعہ لکھا ہے اسما کا کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ سفر سے واپس آ رہے تھے, اونٹنیوں پر بیٹھے ہوئے واپس آ رہے تھے. جنگل سے دیکھا کہ ایک عورت اپنے سر پر لکڑیاں کاٹ کر یا اسی طرح مینگنیاں جو سوکھی ہوئی یہ اپنے سر پر اٹھا کر آ رہی ہے مدینہ منورہ کی طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ اسما ہی ہے. اسما ہے. اپنی اونٹنی کو کھڑی کی اور فرمایا اسما تمہارا سامان اونٹنی پر پیچھے رکھ دو اور پیچھے بیٹھ جاؤ, میں مدینہ منورہ تک آپ کو لے جاتا ہوں. اتنا ہیوی تھا, ایک عورت اٹھا کر چل رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسما فرماتی اللہ کے حبیب کوئی حرج نہیں, نو پرابلم, آئی کین کیری مائی سیلف, آپ کیری آن کرو, آپ تشریف لے جائیں, میں آؤں گی آہستہ آہستہ اٹھا کر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے. 3 مرتبہ کہا اسما کہ نہیں جاؤ, نہیں رکھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آگے. اور جب گھر پر پہنچی ہے اسما اپنے گھر پر مدینہ المنورہ میں تو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آ گئے. ان کو یہ واقعہ سنایا کہ آج تو عجیب واقعہ ہوا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے آ رہے ہیں اور مجھے کہا کہ سامان رکھ دیں, میں نے نہیں رکھا. فرمایا کیوں نہیں رکھا, رکھ دیتے اللہ کے حبیب ہے اور تو کوئی مسئلہ نہیں. فرمایا ہاں بات صحیح ہے, میرے نبی ہے, باپ ہے, نبی ہے, مجھے یقین ہے, لیکن زبیر تمہاری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی مدینہ منورہ میں اتر جاتی, کوئی مجھے دیکھتا تو یوں کہتا کہ زبیر سفر میں جاتا رہتا ہے اور اپنی بیوی کے سر پر کام کاج چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اس غیرت کی وجہ سے آپ کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی آپ پر انگلی اٹھائے, کوئی آپ کو ذلیل کرے, کوئی آپ کے لیے برا لفظ کہے. دیکھو اس عورت میں اپنے شوہر کی کتنی محبت ہے, اپنے شوہر کے بارے میں کتنی فکر ہے کہ اللہ کے حبیب کے ساتھ میں اتنا بھی گوارا نہیں کیا. گھر پر جا کر اپنے شوہر سے واقعہ بیان کر کے یوں کہا میں نہیں چاہتی کہ تمہاری ذلت ہو, کوئی تم پر انگلی اٹھائے. ایسے اخلاق پیدا ہو جائیں اپنے لیے بھی, جب کل شادی ہوگی تو اپنے شوہر کے لیے بھی, جب بچے ہوں گے تو اپنے بچوں کی تربیت میں, تاکہ بچے اپنے ماں باپ سے تربیت سیکھیں. ایسا نہیں جب سے پیگننسی شروع ہو جاتی ہے لڑائی جھگڑے. بقول ہمارے استاد کے کہ اندر میں کیمرہ بٹھایا گیا ہے لڑکے کی شکل میں یا لڑکی کی شکل میں, وہ تم ماں باپ کا جھگڑا سن رہا ہے. جبکہ کتنے اکابرین گزرے ہیں جب وہ پیدا ہوئے تو ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن پیدا ہوئے ہیں. کتنے سپارے, کیونکہ ماں جب یہ پریگننٹ تھی تو قرآن پڑھا کرتی تھی, اس کا اثر اس بچوں کے دل میں ایسا بٹھا کہ جب پیدا ہوئے تو اللہ کے ولی بنے, حافظ قرآن بنے. معلوم ہوتا ہے کہ ان کا دماغ تو کیمرے جیسا ہے, جب تک یہ 10 سال 15 سال کے ہو جاتے بولتے نہیں ہیں, وہ صرف ماں باپ کے کیریکٹر کو, اخلاق کو دیکھتے رہتے. آپ نے نہیں دیکھا ماں جب مصلی پر کھڑی ہوتی ہے, چھوٹا بچہ ساتھ میں کھڑا ہو جاتا ہے, اسے کچھ پتا نہیں کہ نماز کیسی پڑھنی ہے, لیکن ماں جیسے رکوع کرتی ہے وہ بھی رکوع کرتا ہے, وہ سجدہ کرتی ہے وہ بھی سجدہ کرتا ہے, وہ انگلی اتحیات میں اٹھاتی وہ بھی اٹھاتا, حالانکہ اس کو اتحیات کا پتہ نہیں, لیکن وہ ماں باپ کو دیکھ کر یہ عمل کرتا ہے, یہ عمل کرتی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ کے کردار, ماں باپ کے اخلاق کا جو اثر ہے وہ بچے کے دلوں میں ایک کیمرے کی شکل میں اتر رہا ہے. جب یہ بڑا ہوگا تو پھر ماں باپ کا فرما بردار بنے گا, جب یہ بڑی ہوگی تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اسی لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے قرۃ عین کا کیا مطلب ہے. فرمایا ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے اگر بچے دیندار بن جائیں یہ مطلب ہے قرۃ عین کا. اسی لیے ہمارے اکابرین
حضرت مولانا مدنی صاحب لاہوری فرماتے ہیں کہ ان کے یہاں تو سارے بچے اللہ کے ولی ہے، اللہ کے ولی ہے، سبحان اللہ۔ ان سے ایک مرتبہ پوچھا گیا اس کے پیچھے راز کیا ہے، کیا بات ہے کہ آپ کہ سارے بچے نیک اور صالحین؟ فرمایا کوئی فرض نماز، کوئی سنت نماز، کوئی نفل نماز میری ایسی نہیں گزری کہ جس میں التحیات درود ابراہیم کے بعد جب میں دعا کرتا ہوں اس کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے میں پابندی سے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتا ہوں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا میں ہر وقت کرتا ہوں، ہر سنت میں، ہر نفل میں، سلام سے پہلے۔ جہاں اور دعا ہے قرآن کی یہ بھی دعا ہے میں کرتا ہوں، اللہ پاک نے میری دعا کو قبول کی کہ اللہ نے میرے اولاد کو ایک تو تربیت کا اثر، دوسرا اللہ کے سامنے رجوع اللہ، ہر وقت رجوع کرتے رہے۔ اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، اللہ میری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ تیری رضا والے اعمال پر چلنے والوں میں سے بنا دے۔ یہ دعا بار بار کرنی چاہیے اپنی اولاد کے لیے۔ تو اپنا بھی معاملہ ٹھیک کریں، یہ ہمیں سیکھنا ہے، یہ ہم نے سیکھا ہے اپنے اساتذہ سے اور احادیث کی کتاب سے، ہمیں اس پر اب عمل کرنا ہے۔ یہاں سے جانے کے بعد دوسرا عمل جو بیان فرمایا اور وہ ہے بہت عجیب، فرمایا جن جن طالبات نے دور حدیث کو ختم کیا ہے، ہمارے حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے ان کے اوپر ضروری ہے، ویسے تو ہر طالب علم کو کرنا چاہیے کہ روزانہ جب بھی بخاری کھولے، جب بھی مسلم شریف کھولے، جب بھی ترمذی شریف کھولے، جب بھی ابو داؤد شریف کھولے تو 1 مرتبہ درود شریف یا 3 مرتبہ درود شریف اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر اس بخاری مصنف کو، اس مسلم کے مصنف کو، اس ابو داؤد کے مصنف کو اور جتنے بھی کتابیں تم پڑھ رہی ہو شروع سے لے کر اخیر تک، چاہے قدوری ہو چاہے نور العزا ہو، فرمایا ان مصنفین کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ ہر کتاب کے مصنف جب شروع کرے کتاب تو فرمایا اس کی وجہ سے تم جب اصالہ ثواب کرو گے تو ان بزرگوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوگی اور ان کے علوم تمہارے دل کے اندر میں منتقل ہوں گے، ان کے علوم تمہارے دل کے اندر میں منتقل ہوں گے، اور جب تم پڑھو گے اپنے استاد سے تو اللہ اس علم میں، اس سبق میں نور پیدا کرے گا، پھر یاد شکتی بڑھے گی، پھر عمل میں آسانی ہو جائے گی اور عمل کرنا تمہارے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا۔ یہ دوسری بات اور تیسری بات حضرت فرماتے تھے بہت اچھی کہ اپنے اساتذہ کے لیے ہر نماز کے بعد دعائیں کریں جن سے تم نے علم حاصل کیا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کبھی بھی تقی صاحب فرماتے ہیں آج تک میری زندگی یہاں تک کوئی دن ایسا نہیں گزرا کہ جس میں میں نے اپنے اساتذہ کے لیے دعائیں نہ کی ہو۔ کیوں؟ میرے ماں باپ مجھے دوسری دنیا سے اس دنیا میں لائے ہیں اور اساتذہ مجھے الف سے لے کر یا تک، جن کے پاس میں نے قاعدہ بغدادی پڑھا تختی، وہاں سے لے کر نورانی قاعدہ سے، اما پارا سے، قرآن سے لے کر دور حدیث تک جتنا علم حاصل کیا، چاہے حفظ قرآن ہو، چاہے ناظرہ قرآن ہو، چاہے قاعدہ بغدادی ہو، چاہے بخاری ہو، چاہے نور العزا ہو، چاہے نحو ہو، صرف ہو، جو بھی، ان تمام نے میرے لیے اتنی محنت کی ہے کہ انہوں نے فکر کی اور اساتذہ میں یہ تو بات ضرور ہوتی ہے، محنت بھی کرتے ہیں، مطالعہ اسٹڈی کر کے آتے ہیں اور ان کے دل میں ایک تو محنت کا میم ہے اور ایک تو محبت کا میم ہے، ان کے اندر میں محبت ہے اور محبت سے پڑھاتے ہیں، نہ کہ دنیا کے خاطر۔ یہ دو چیزیں سامنے لاتے ہیں، محنت بھی ہو تاکہ میری محنت ان کے دلوں میں اترے اور محبت کی تاکہ محبت کے ساتھ یہ مجھ سے علم حاصل کریں۔ اب میرے ماں باپ تو مجھے دنیا میں لائے، میرے اساتذہ کرام اب روحانی علم کے ذریعے قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، فقہ کے ذریعے اب مجھے جو علم دیا ہے میں اس پر عمل کروں گی تو وہ اب مجھے دنیا سے لے کر جنت میں لے جائیں گے۔ تو میں کیوں اپنے ماں باپ کے ساتھ، جسمانی ماں باپ کے ساتھ، اپنے روحانی ماں باپ اساتذہ کو کیوں بھولوں؟ تو اپنے ہر نماز کے بعد اپنے لیے بھی اور اپنے اساتذہ کے لیے بھی دعا کریں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں جو بھی یہ عمل کرے گا آپ ان علماء کو دیکھ لیجئے، آپ ان عالمات کو دیکھ لیجئے جن کے دل میں اپنے اساتذہ کا ادب، اپنے اساتذہ سے کنیکشن، اپنے اساتذہ کے لیے دعا، تو ان کا علوم اور ان کی دعائیں ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ اور آخری بات
بہت ہی ضروری ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آج بخاری کا آخری درس ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے حضرت مفتی صاحب دام برکاتہم بقول مولانا بلال صاحب، واللہ میں دل سے کہہ رہا ہوں، حقیقت میں سیف الاسلام نے شیخ الاسلام ہے. ان کے رات دن میں تو قریب سے دیکھ رہا ہوں، کتنی محنت کرتے آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں. محنت بہت زیادہ ہے ان کی. طالبات کے پاس، طالبی کے پیچھے، اللہ اکبر سبحان اللہ. صبح شام کبھی یہ درس، کبھی یہ بیان، کبھی یہ تقریر، کبھی یہ لکھنا، کبھی یہ فتویٰ، کبھی یہ کبھی کیا. ان کا گویا کہ ذہن گھومتا ہی رہتا ہے سبحان اللہ. اور جب بھی بیٹھے کوئی نصیحت کی بات، جب بھی بیٹھے کوئی عجیب اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں خوب برکت عطا فرمائے. ایک بار آمین کہہ دو آپ لوگ. اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرمائے. واللہ میں دل سے دعا کر رہا ہوں، کوئی دکھلاوا مقصود نہیں ہے، کوئی دکھلاوا. واللہ کہہ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے. اور کل بھی میں جب ان کے بیان میں بیٹھا تو ایک عجیب آنکھوں سے رونا، بات ہی ایسی سبحان اللہ. تو یہ حضرت فرماتے ہیں بہت اچھی بات، جو وہ اب انشاءاللہ بخاری کا درس ہوگا، اس میں حضرت فرمائیں گے کہ دیکھو بخاری کی ابتدا ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات سے. امام بخاری کہہ رہے ہیں، او میری کتاب پڑھنے والے طالب علم، او میری کتاب پڑھنے والی طالبات، تم اب جا رہی ہو، کتاب کی ابتدا تو نے نیت سے انما الاعمال بالنیات سے شروع کی ہے. اب یاد رکھو تمہارا ہر عمل اخلاص کے مطابق ہونا چاہیے. عبادات میں بھی، معاملات میں، معاشرت میں چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہو وہ اخلاص والا ہونا چاہیے. اگر تمہارے عمل میں اخلاص نہیں ہوگا تو تمہاری کوئی عبادت اللہ کے یہاں قبول ہونے والی نہیں ہے. مولا قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی عبادت کرو گے، قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا اور پیش کیا جائے گا. اور ایک عجیب نقطہ مولا قاری نے لکھا ہے مرقات میں، ایک واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کے نام اعمال کو تولا جائے گا تو اس کی نیکیاں کم ہوگی اور اس کے گناہ زیادہ ہوں گے. جیسے بخاری شریف کی آخری حدیث آج پڑھیں گے انشاءاللہ، دیکھیں مفتی صاحب آج آخری حدیث پوری کریں گے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُمْ يُوزَنْ، بنی آدم کے اعمال اور اس کے وزن تولے جائیں گے چاہے وہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. سارے اعمال چھوٹے ہو یا بڑے ہو، مائنر ہو یا میجر ہو، اس کو تولا جائے گا. فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کے اعمال تولے جائیں گے، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، یعنی اس کی نیکیاں کم ہوگی، گناہ زیادہ ہوگا. اچانک ایک چھوٹی سی بیگ آئے گی، چھوٹی سی تھیلی ہوگی اور اس میں گویا کہ نیکیوں کے پلرے میں رکھ دی جائے گی اور اس کی نیکیوں کا پلرا بھاری ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا. اور فرشتے فرمائیں گے، اللہ فرمائیں گے اس کے لیے جنت میں لے جاؤ. وہ آدمی جس کے اعمال تولے گئے وہ پوچھے گا اے اللہ ابھی تک میں تو میری نیکیاں کم تھی، ایک دم زیادہ ہو گئی. فرمایا ایک مرتبہ تو کسی مردے کو دفن کرنے کے لیے گیا تھا، جب تو نے مٹی ڈالی ہے اس کی قبر پر 3 مرتبہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تیرا یہ اخلاص والا عمل مجھے بڑا پسند آیا. تیری وہ مٹی میں نے جمع کی ہے، اسی مٹی کو آج ترازو میں رکھتا ہوں اور اسی وجہ سے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں. اندازہ کیجئے چھوٹا عمل ہے. اس لیے میری بیٹیاں آپ فارغ ہو کر جا رہی ہو، یہ فارغ ہی نہیں صرف مدرسے سے فراغت ہے، لیکن پوری زندگی جو کچھ پڑھا ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ڈھالیے اور اس کے مطابق زندگی گزاریے. اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو طالبات اور جو ہمارے طلباء گزشتہ کل فارغ ہوئے اور جتنے پہلے پڑھ چکے ہیں ان تمام کے لیے ہم دل کے خلوص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو علم نافع عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے علوم کے مطابق اور ہم سب کو اپنے علوم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.